کسی کو گیسٹرو کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے جو ہے نا معدے میں درد ہے، اس کو موشن لگ گئے ہیں، اس کو وامٹ ہو گئی ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں، جو ہیضہ یا اسہال یا گیسٹرو، یہ اگر مسائل پیدا تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تو انہیں اپنے کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے. اگر سخت چیزیں جو ہیں اگر ان کو لے رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے ابال کر وہ لیں، اور گوشت اس سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں. اس موسم میں کچی سبزیوں وغیرہ کچی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس لیے وہ سخت ہے. معدہ پہلے ان کا ڈسٹرب ہے اور ان کو قبول نہیں کر رہا، اس سے انہیں پہلے ہی وہ اسہال کی شکایت ہو رہی ہے. اور اگر ایسا ہے تو پنجابی میں ہم پہلے گم ہیضہ ہو گیا. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ نہ انہیں ڈکار آ رہا ہے، نہ ہی انہیں عجابت ہو رہی ہے، نہ ہی کچھ ایسے یعنی خارج ہو رہی ہے، اس لیے وہ گم ہیضہ. تو ایسی کیفیت میں ہمارے پاس جو زیادہ بہتر چیزیں ہیں وہ پیاز کا استعمال ہے، سرکہ کا استعمال ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ بہت بہترین سالن ہے اور جس گھر میں سرکہ وہ غریب نہیں ہے، یعنی کہ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح سے سرکے کا استعمال اس موسم میں بہترین غذا ہے. اگر سرکہ نہیں ہے تو لیمو کا استعمال کر سکتے ہیں. پیاز کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر شام کے بعد پیاز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کا نقصان. ہاں بالکل. اچھا، اس میں ایک ادرک بھی ہے. ادرک ٹریولنگ سکنس کے حوالے سے، اور جب آپ کا یعنی کہ وہ انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، آپ کا علاقہ بدل ہوتا ہے، تو اس کی جو وبائی صورتحال سے بچنے کے لیے بھی ماہرین ہمیں کہتے ہیں ادرک کا استعمال کریں، اس کا پانی یا اس کا کیا ہوا، اس کے حوالے سے. ادرک سے پہلے وبا جس علاقے میں وبا ہے اس علاقے کے اگر جو معالجین بھی ہیں وہ بھی اپنی جیب میں پہلے پرانے وقت میں پیاز رکھتے تھے، کہ پیاز صرف جیب میں رکھنے سے ہی وہ اس سے بچت ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ جو ادرک ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے. ادرک کا پانی، لیمو اور یہ پیاز کا پانی، یہ بھی استعمال کرنا چاہیے. اگر ہیضے وغیرہ کی شکایت ہو گئی ہے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اور جن لوگوں کو اس چیز کی شکار ہیں ان کے لیے ادرک، سونف، اجوائن، کلونجی، ان چیزوں کا وہ کہوہ بنا کر وہ لیمو نچوڑ کے حسب ذائقہ، اگر ان کو شوگر وغیرہ یا کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے تو شہد استعمال کر سکتے ہیں، گڑ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں، اگر شوگر کے مریض ہیں، ذیابیطس کے مریض ہیں تو پھر وہ اس سے تھوڑا سا کم کر لیں، نہ استعمال کریں. اچھا، آپ نے فرمایا کہ سونف، اجوائن، ادرک اور کلونجی، یہ چار چیزیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کی مقدار وغیرہ آپ کتنی کر؟ ایک چٹکی جو ہے نا وہ استعمال کر لیں. اچھا، سونف اور اجوائن سونف تھوڑی زیادہ لے لیں، اس سے کم اجوائن، اور اس سے مزید کم کلونجی بہت کم مقدار میں، یعنی کہ 7-8 دانے جو ہے وہ استعمال کر لیں. اور اس کے اوپر بھی یہ بنا کے اس کا کہوہ سا بنائیں، لیمو نچوڑ کے. اور وہ جب بن جائے تو وہ لیمو نچوڑ کے، جن کو شوگر ہے وہ چینی میٹھا وغیرہ استعمال نہ کریں، جن کو شوگر نہیں ہے وہ چینی یا شہد ملا کر لیمو نچوڑ کر استعمال. اچھا، اس موسم میں اس کہوے کو معمول بنایا جا سکتا ہے؟ معمول بنایا جا سکتا ہے، چائے کی جگہ پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. چائے کے جو اپنے نقصان دہ اثرات ہیں اس سے بھی بچنا ہے، تو اس موسم کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اس کہوے کو نام دے دیں کہ برساتی کہوہ، برساتی کہوہ. مطلب ابھی برساتی مینڈک یا ڈڈو تو تھے، اب آپ نے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ برساتی کہوہ، جس میں سونف، اجوائن، کلونجی اور ادرک. لیکن برسات کے علاوہ بھی اگر کسی شخص کو ایسی کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ عام برسات کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، وہ کر سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ آپ اکثر ہر موسم کے اعتبار سے الگ الگ کہوے بتاتے ہیں، الگ الگ. تو جب وہ نیا موسم آئے گا پھر ہم پروگرام کریں گے تو اس موسم کا کہوہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ آج تو ہم یہ کہ اس موسم میں یہ جو خاص طور پر مڈ جولائی سے مڈ سپٹمبر تک کا جو موسم ہے، جو ابھی جو خاص طور پر چل رہا ہے، اگر پیک ٹائم ہے جو برسات کے حوالے سے، اس موسم میں خاص طور پر یہ کہوہ استعمال کریں. یہ باقی سال بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہاضم بھی ہے، یہ آپ کو گیسٹرو کے اثرات سے بھی بچائے گا. ہاضم کے علاوہ پھر اس میں اور چیزیں ہم شامل کروا لیں گے نا، مختلف جو کیفیات ہیں اس کے لیے اور چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. صحیح. تو اچھا، تو یہ ایک تو یہ کہوہ ہو گیا. کچھ اور اس میں بعض لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں، رکنے کا نام نہیں لیتے، بہت پتلے پتلے پخانے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر کچھ آپ اس کے جب پیاز کا استعمال کیا جائے گا، پیاز کے پانی کا استعمال کیا جائے تو وہ سال کم ہو جائیں گے. اچھا، یہ انار کا چھلکا بھی جو ہے یہ بھی معالجین بتاتے ہیں نا، جن کو بچوں کو بھی موشن لگے ہوتے ہیں، بڑوں کو بھی، تو اسے انار کا چھلکا خشک کر کے
اس کا پاؤڈر بھی کہتے ہیں امیبیس پیچش کے اندر اس کا استعمال میبائی جو کیونکہ اس موسم میں میبائی پیچش بھی ہو جاتی ہے نا, یہ بھی ایک ہے معاملہ, تو اس کا پاؤڈر کر کے انار کا چھلکا بھی اور سیب کے چھلکے کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, انار ویسے انار کھانے کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اس کے ساتھ اس کے دانے نہ کھائیں, یعنی کہ جو بیج ہیں وہ نہ کھائیں. اچھا, ان کو چوس لیں, چوسنے کے یا بعد جوس پی لیں آپ, جوس پی لیں, جو کہ جوس ہی پینا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بیج ہیں ان کو چھان لیں. صحیح صحیح ہے. چلیں, تو یہ تو ہو گیا گیسٹرو یا جو پیٹ کے مسائل ہیں. اچھا, ایک چیز اور آپ بتا رہے تھے, وہ 7 پودینہ 7 اجوائن اور کافور کا, وہ بھی آپ. ہاں, وہ 7 پودینہ 7 اجوائن اور کافور, ان کو برابر وزن لے کر ان کو کسی شیشے کی بوتل میں رکھ کے آپ گھر میں رکھیں, اور جب وہ پانی کی طرح بالکل محلول بن جائے تو یہ چینی 1 چمچ چینی کے اوپر 1 قطرہ ڈال کے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور کیمفر کافور ہے, اور 7 پودینہ مینتھول ہے, اور 7 اجوائن تھائمول ہے. یہ آپ ہم بازار سے لے کر برابر وزن میں, لیکن کسی اچھی دکان سے لیں, خالص لینے چاہیے, شرط خالص, ہاں خالص لینے چاہیے. اچھا, یہ شیشے کی بوتل خالص بھی ہو اور اصلی بھی ہو. اصلی بھی, اچھا, خالص بھی اور اصلی بھی, دونوں. یہ ایک بڑی معرفت کی بات ہے, تو یہ ایک چلیے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. تینوں چیزیں کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں, اور وہ آٹومیٹکلی خود ہی یہ میلٹ ہو کے پگھل کے لکوڈ بن جائے گا. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ہلکا سا ٹمپریچر ملے گا, اسے دھوپ میں رکھیں گے تو فوری ہو جائے گا. دھوپ میں رکھیں تو جلدی ہو جائے گا, لیکن ویسے بھی ٹھیک, ویسے بھی اس موسم کے ٹمپریچر کسی ہو جاتا ہے معاملہ. اور یہ 1 سے 2-3 قطرے تک وہ آپ چینی میں, عمر کے مطابق, اگر زیادہ عمر کے لوگ ہیں تو ان کے لیے 2 قطرے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ جن کو یہ جو آپ نے محلول بتایا, اس کو امرت دھارا کا نام دیتے ہیں. امرت دھارا, روغن شفا, روغن عجیب, مختلف نام سے بازار میں بھی ملتا بھی ہے, یہ بنایا بھی کمپنیاں بناتی ہیں. اچھا, یہ بعض لوگوں کو گردے کا درد ہو رہا ہو, ہم نے کہتے ہیں نا کہ ایمرجنسی بعض ہوتی ہے, تو وہ اس کا جو قطرے ہیں وہ پانی میں ڈال کے کالا نمک ملائیں, اور اس کے ساتھ ارے گلاب, کالا نمک اور امرت دھارا کے 2 قطرے ملا کر دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ درد فوری رک جاتا ہے. اس میں اگر میٹھا سوڈا, اچھا, میٹھا سوڈا اور کالا نمک, یہ دونوں برابر وزن لے کر اس کے اندر ایک محلول بنا کے اس کے پانی کے اندر مکس کر کے 1 قطرہ جو ہے وہ امرت دھارے کا یہی شامل کریں. اس سے 1 قطرہ کافی ہے, 1 قطرہ بھی کافی ہے. لیکن مرض کی اگر شدت ہے 2 قطرے شامل کریں, میکسیمم 3 کر لی, اس سے زیادہ نہ کریں. طبی یونی تو ویسے بھی مریض کے وزن کو نہیں, مرض کی کیفیت کو دیکھ کے دوائی کہتی ہے کہ مقدار, مرضی کیفیت کو دیکھ کے دوائی کی مقدار کرنے کی بات کرتے ہیں, وزن کو دیکھ کر نہیں کرتے. نہیں, وزن, بندہ موٹا ہے تو 6 گولیں دے دو, پتلا ہے تو 2 دے دو, اس طرح نہیں ہے. نہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, حصہ بقدر جسہ. اچھا, کبھی کبھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی مرض کی شدت سے علاج کیا جاتا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا. اچھا, اس میں جو زکام اور الرجی ہو جاتی ہے لوگوں کو, زکام ہوتا رہتا ہے, انفلوئنزا کا معاملہ ہے, اس کے لیے کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو. اس کی سب سے بڑی تو احتیاط ہے, جن گھروں میں کارپیٹ ہے وہ پراپر طریقے سے اس کا ویکیوم کلینر کریں, اس کی ڈسٹ وہ باہر نکلے. پردوں کے اندر ڈسٹ آ جاتی ہے, کچھ ایسے کپڑے ہیں, فیبرک ہیں, جن کی اندر سے وہ ان کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ہوا میں اٹھتے ہیں, اس سے ذرا بچا جائے. اور اس کے علاوہ اس کے لیے بھی یہی جو کہوا ہے, لیکن اس کے اندر ختمی ہے, خبازی ہے, اور برگ گاؤزمان ہے, ملٹھی ہے, اناب, ان کا کہوا بنا کے یہ استعمال کیا جائے. یہ تو ساری چیزیں پنساری سے ملیں گی, پنسار سے مل جائیں گی. لیکن اگر ہم گھر میں استعمال کرنا چاہیں تو پھر اس میں کالی مرچ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. اب دار چینی اور کالی مرچ, دار چینی, لونگ اور بادیاں خطائی, اور اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. ادرک بھی اس میں ڈال سکتے ہیں, ادرک بھی ڈال سکتے ہیں, اس کا کہوا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.